ہم اس دنیا میں پیدا ہوئے، پیدا ہونے کے بعد رسول پر ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد ہم رسول کے امتی بنے، اور امتی بننے کے بعد رسول کا کلمہ پڑھا، اور کلمہ پڑھنے کی وجہ سے ہم مسلمان کہلائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو اسلام ہے کہ جس نے 1400 سال کا سفر طے کیا ہے، یہ کس کے ذریعے سے، کس کے وسیلے سے اسلام ہم تک پہنچا ہے؟ اور دوسرا نقطہ یہ ہے کہ جہاں پر ہم ہیں اور جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ان کے درمیان میں 1400 سال کا فاصلہ ہے، تو یہ سفر کیسے طے کیا جائے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائیں؟ تو عزیزان گرامی کہ یاد رکھے کہ میں اپنی تاریخ سناؤں گا، مجھے اس سے کوئی بحث نہیں کہ کون کس راستے پہ چلتا ہے، کون کس راستے پر جاتا ہے، لیکن یہ میں ضرور بتاؤں گا کہ ہم کس راستے پر چلتے ہیں اور کس راستے سے ہم جا رہے ہیں۔ تو ہمارا جو سفر شروع ہوتا ہے وہ مجتہدین کے ذریعے سے شروع ہوتا ہے، یعنی مجتہد وہ ہوتا ہے کہ جس میں ہم احکام خداوندی، حلال و حرام، واجب، مکروہ، مباح، مستحب، یہ سارے احکام ہم مجتہد کے ذریعے سے معلوم کرتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ تو ہم رسول کے زمانے میں موجود تھے، نہ تو رسول نے ہمارے سامنے یہ ساری باتیں ارشاد فرمائی ہیں، جس کی وجہ سے ہم تقلید کرتے ہیں کسی مجتہد کی۔ تو عزیزان گرامی تو دیکھیں کہ اگر بات ایک ہوتی تو پھر اختلاف نہ ہوتا، لیکن بات ایک نہ رہی۔ آپ جانتے ہیں کہ کچھ باتوں میں اتحاد ہے اور کچھ باتوں میں اختلاف ہے۔ اتحاد یہ ہے کہ سارے مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ ہے، اور سارے مسلمانوں پر رمضان کے روزے واجب ہے، اور ذی الحجہ کے مہینے میں سارے مسلمان حج کرتے ہیں۔ تو بہت سی باتوں میں اتفاق ہے اور بہت سی باتوں میں نا اتفاقی، اتحاد نہیں ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک مسلمان سے الگ الگ باتیں بیان کی ہے۔ آپ کہیں گے یہ نہیں ہو سکتا، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مسلمانوں سے، سارے صحابہ سے ایک بات کہی ہے، تو پھر اتحاد کیوں نہیں ہے؟ کچھ باتوں میں اتحاد ہے اور کچھ باتوں میں اتحاد نہیں ہے۔ تو ہمیں ماننا پڑے گا جو راوی ہیں، جو محدثین ہیں، ان سے کوئی نہ کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے بات ایک نہ رہی، باتوں میں اختلاف ہے۔ نہ تو دولت کے لیے ہم مسلمان ہوئے ہیں، نہ تو حکومت کے لیے ہم مسلمان ہوئے ہیں۔ ایک بات یہ بھی کہتا چلوں کہ ہم اول دن سے تنگ نظری اور تعصب کا شکار رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اول دن سے حکومتی مذہب کو قبول نہیں کیا ہے۔ اس لیے نہیں کیا ہے کہ ہم نے رسول کے بعد سے علی ابن ابی طالب کو امیر المومنین مانا ہے، امیر المومنین مانا ہے، علی ابن ابی طالب کو امیر المومنین مانا ہے۔ تو عزیزان گرامی تو جنہوں نے علی کو امیر المومنین مانا ہے ان کی قسمت کا ستارہ چمکا ہے، اور جنہوں نے امیر المومنین کو امیر المومنین نہیں مانا ہے تو ان کا مقدر پھوٹا ہے۔